ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ اپنے بندوں کے کم عمل سے راضی ہوا اور ان کی کوتاہیوں لغزش سے اس نے درگزر کیا، انہیں نعمتوں سے نوازا اور اپنے اوپر اس نے رحمت کو واجب کیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس کی ثنا بیان کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس نے اس کی ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت، اور جس نے اس کے ذکر سے اعراض کیا تو اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت، عمل کرنے والوں کے لیے قدوہ، سالکین کے لیے جادہ حق اور تمام مخلوقات پر حجت بنا کر مبعوث کیا۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے مومنو، اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو، اور جان لو کہ دنیا ایک سامان ہے اور آخرت ہی دار قرار ہے، اور نیکیوں کے چھوٹنے سے قبل ان کی طرف تیز بڑھو۔ لغزشوں پر اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو، اور جس نے اپنے باطن کی اصلاح کی اللہ اس کے ظاہر کی اصلاح فرمائے گا، اور جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملے کو درست کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے مابین کے معاملہ کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ امت مسلمہ، شریعت اسلامیہ نے ہر اس چیز کی طرف بلایا ہے جو اخوت کے مفہوم کو پورا کرے اور الفت و مودت کو بڑھائے اور اس پر اجر و ثواب رکھا ہے، اور ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو اختلاف و فتنہ کا باعث ہو اور اس کی طرف جانے والے راستوں کو بند کیا ہے۔ من جملہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں بدگمانی بھی ہے، اور بدگمانی کہتے ہیں بغیر کسی دلیل اور حجت کے تہمت لگانا، اور برا گمان حق کے معاملے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بدگمانیوں سے منع فرمایا ہے کہ مبادا آدمی گناہ میں پڑے، بدگمانی سے محبت کرنے والوں کے بیچ کتنی جدائی ہوئی، باہم شریک لوگوں میں کتنا اختلاف ہوا، کتنی معاشرت خراب ہوئی اور کتنی صحبت ختم ہوئی۔ مومنوں، مسلمان کا اس کے بھائیوں پر یہ حق ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے اور اسے معتمد سمجھا جائے، اس سے بدگمانی نہ رکھی جائے اور اسے خائن نہ سمجھا جائے جب تک کہ بھلائی اس کے اخلاق پر ظاہر ہو اور اس کی خصلت پر بھروسہ کی نشانیاں روشن ہوں۔ جس کا معاملہ چھپا ہوا ہو اور نیکی ظاہر ہو اور امانت و کامرانی دیکھی جاتی ہو، اس کے سلسلے میں بدعنوانی اور خیانت کا گمان کرنا حرام ہے، اور جو ایسے آدمی کے ساتھ بدگمانی کرے وہ گناہگار ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھے گمان کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اس سے دل کی راحت، نفس کا سکون، دل کی سعادت، سینے کی سلامتی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی پیروی حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمانی بھائیوں، مسلمان کی اصل بے عیبی و برات ہے،
اور بغیر یقین کے اس اصول سے پھرا نہیں جا سکتا۔ عیبوں کے پیچھے پڑنا، خطاؤں اور غلطیوں کو ڈھونڈنا، لغزشوں پر خوش ہونا، الفاظ کی غلط تعویل کرنا اور مسلمانوں سے بدظن ہونا نیک لوگوں کا شیوا نہیں۔ جس کی یہ خصلت ہو اس نے اللہ کے غضب و غصہ اور رسوائی و فضیحت کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان جن کے دل میں نہیں اترا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، نہ ان کے عیبوں کے پیچھے پڑو، اس لیے کہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے در پہ ہوگا، اور اللہ جس کے عیب کے در پہ ہو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ جو لوگوں سے جھوٹے گمانوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں ان کے اندر کینے اور عداوتیں پائی جاتی ہیں، جن سے ان کے دل پریشان ہوتے ہیں، زندگی اجیرن اور بے کیف ہو جاتی ہے، یوں اس کی گزر بسر تنگ ہو جاتی ہے اور بصیرت اندھی ہو جاتی ہے۔ وہ تعویلوں، تخمینوں، تجزیوں اور تفسیروں کی پناہ لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دانشمندی اور ذہانت ہے، جبکہ حقیقت میں یہ نیتوں سے کھیلنے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور آدمی اپنی بدظنی کے آگے سپر ڈالتا رہتا ہے، وہ لوگوں کی برائیوں اور لغزشوں کا ذکر کر کے ان کی عیب جوئی کرتا رہتا ہے، ان کی حالتوں کو بگاڑ کر پیش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیال کرتا ہے کہ لوگ بگڑ گئے اور ہلاک ہو گئے، جبکہ وہ ان میں سب سے برے حال میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جو ان کی عیب جوئی کی اور غیبت کی اور انہیں کمتر اور حقیر جانا اور خود کو ان پر فوقیت دی، اس سب کا اسے گناہ ملا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب آدمی کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ جب آدمی کے لیے سخت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام میں اپنی نیت کو ٹھیک سے جان سکے تو وہ مخلوق کی نیتوں سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ اس لیے جسے نجات چاہیے اسے اپنے بارے میں بدگمانی رکھنی چاہیے، اپنے دل کی اصلاح، نفس کے تزکیہ اور سینے کی پاکی کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسروں کے عیبوں سے الگ اپنے عیبوں کی اصلاح میں مشغول رہنا چاہیے۔ ایک آدمی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور جب آپ مرض الموت میں تھے اور آپ کا چہرہ کھل رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے، میرے نزدیک دو چیزوں سے بڑھ کر مضبوط کوئی عمل نہیں، میں اس بارے میں بات نہیں کرتا جس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں، اور میرا دل پاک رہا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو اسے لوگوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حسن ظن اور حرمت مومن کی عظمت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کہہ رہے تھے، تو کتنا اچھا ہے اور تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت یعنی اس کے مال و جان کی حرمت تجھ سے بھی عظیم ہے، اور یہ کہ ہم اس کے ساتھ حسن ظن ہی رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیطان کے راستوں کو بند کرنے اور سوء ظن کی بتی کو کھینچ پھینکنے کی راہ دکھاتے تھے۔ صحیحین میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی رات کو اچانک اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے اور یہ چاہے کہ انہیں خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے اور ان کی لغزشیں تلاش کرے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ شک کا شکار ہو گیا تھا اور بیوی کے سلسلے میں برے گمانوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کی بیوی نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا تھا جو نہ اس کے رنگ پر تھا اور نہ اس کے رنگ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اونٹنی کے رنگ کے بارے میں پوچھ کر اس کے دل کے شک کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے رنگ ہیں؟
ان کے کیا رنگ ہیں؟ اس نے کہا سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان میں کوئی سیاہی مائل بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیاہی مائل اونٹ کیسے آ گیا؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کسی رگ نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اس بیٹے کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہوگا، تیرے اس بیٹے کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید پر غصہ ہوئے جب انہوں نے اس شخص کو نیت کی تعویل کرتے ہوئے قتل کر دیا تھا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ اسامہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے ہتھیار کے ڈر سے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کا دل پھاڑ کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ اس نے کہا یا نہیں؟ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم زبان جو بولتی ہے اس کے مکلف ہو، جہاں تک دلوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر کیا ہے، ان کی معرفت کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ احکام کے اندر ظاہر پر عمل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی باطن کا مالک ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا تم نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، فلاں فلاں کو قتل کیا۔ حضرت اسامہ نے چند مسلمانوں کے نام لیے، پھر میں اس پر جا چڑھا، جب اس نے تلوار دیکھی تو کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ آئے گا تو تم اس کا کیا کرو گے؟ اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے جب وہ قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گا؟ اسامہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی کہتے رہے تم کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے جب وہ قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے، مجھے اور آپ کو ان میں موجود نشانیوں اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور خطا سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی ان سے مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ رازوں اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، اس سے زمین اور آسمانوں میں کوئی چیز ذرہ برابر بھی چھپ نہیں سکتی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، مسلمانوں دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھنے پر جو اسباب مددگار ہیں ان میں یہ ہے کہ ان کی باتوں اور کاموں کا سب سے اچھا مفہوم لیا جائے اور ان کے لیے عذر تلاش کیے جائیں۔ حسن ظن اور اس پر ابھارنے کے سلسلے میں سلف کے اقوال بہت ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کسی مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں جو اپنے کسی بھائی سے کوئی بات سنتا ہے کہ وہ اس بات کے سلسلے میں بدگمان ہو، جبکہ وہ بھلائی کی کسی چیز میں اس کا راستہ پاتا ہے۔ اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے میرے بعض بھائیوں نے مجھے لکھا اپنے بھائی کے معاملے کو سب سے اچھے محمل پر رکھ، یہاں تک کہ تیرے پاس وہ بات آ جائے جو اس کے خلاف ہو۔ مسلمان آدمی کی زبان سے نکلے ہوئے کسی کلمہ کی وجہ سے اس سے ہرگز بدظن نہ ہو، جبکہ تو بھلائی میں اس کا کوئی مفہوم لے سکتے ہو۔ مسلمان اپنے بھائی سے صادر ہونے والے قول و فعل کو اچھے مفہوم پر محمول کرتا ہے،
جب تک کہ زن یقین جازن میں نہ بدل جائے۔ اللہ عز و جل نے تمہیں ہمیں تحقیق کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھیں جب تک قرائن سے اس کے خلاف باتیں واضح نہ ہو جائے، اور یہ بھی کہ ان کے بارے میں جو برائی اور شر سے پہچانے جاتے ہوں۔ مسند احمد میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، جس نے تم میں سے ہمارے لیے خیر کو ظاہر کیا ہم اس کے بارے میں خیر کا ہی گمان رکھیں گے اور اس پر اس سے محبت کریں گے، اور جس نے تم میں سے ہمارے لیے شر کو ظاہر کیا اس کے بارے میں شر کا گمان رکھیں گے اور اس سے نفرت کریں گے۔ ایمانی بھائیوں، تو جس طرح مسلمان کو روکا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں برا گمان رکھے، اسی طرح اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تہمتوں کی جگہ سے بچے تاکہ لوگوں کے دلوں کو اس کے تئیں بدگمانی رکھنے اور ان کی زبانوں کو اس کی غیبت کرنے سے بچائے۔ صحیحین میں صفیہ بنت حوی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی، میں نے آپ سے باتیں کی اور پھر میں لوٹنے کے لیے کھڑی ہوئی، آپ مجھے چھوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے، اسی درمیان انصار کے 2 آدمی گزرے، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو یہ صفیہ بنت حوی ہیں۔ ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر اس کے خون کی مانند دوڑتا ہے اور مجھے یہ خدشہ لگا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی برائی نہ ڈال دے، اسی لیے مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ رمضان میں سفر کرے تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے افطار کا مظاہرہ نہ کرے، اور جب وہ اپنی فرض نماز ادا کر لے اور ایک ایسی جماعت کے پاس آئے جو نماز ادا کر رہی ہو تو وہ ان کے ساتھ دوسری مرتبہ نماز ادا کرے اور یہ اس کے لیے نفل ہوگی۔ مسند امام محمد بن حنبل میں جابر بن یزید بن اسود عمری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حج میں تھا، فرمایا، میں نے مسجد خیف میں آپ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، جب آپ نے نماز پڑھ لی تو دیکھا مسجد کے اخیر میں 2 لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں لائے گئے اور وہ کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے ڈیرے میں نماز پڑھ لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرنا، جب اپنے ڈیرے میں نماز پڑھ لو اور پھر جماعت والی مسجد میں آؤ تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہوگی۔ اے اللہ ہمیں سب سے اچھے اخلاق پر چلا، سب سے اچھے اخلاق پر تو ہی چلا سکتا ہے، اور ہم سے برے اخلاق کو پھیر دے، برے اخلاق کو ہم سے تو ہی پھیر سکتا ہے۔ اے اللہ درود نازل فرما محمد آپ کی بیویوں اور ذریت پر جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر درود بھیجا، اور برکتیں نازل فرما محمد اور آپ کی بیویوں اور ذریت پر جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی۔ بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ہدایت یافتہ ائمہ اور خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بقیہ سارے صحابہ سے اور تا قیامت ان سے جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں، اور اپنے عفو کرم اور جود و سخا سے راضی ہو جا۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ دین کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن و پرسکون بنا دے، اے اللہ خوشحال و فارغ بنا دے، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما۔ اے اللہ ہم تیرے فضل و کرم اور تیرے جود و سخا کے واسطے سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں ہر برائی اور ناپسندیدہ چیز سے بچا۔ اے اللہ ذل اکرام، اے اللہ مسلمانوں اور اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، ہمارے ملک کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اے اللہ تو اس کو اسی کے اے اللہ تو اس کو اپنی ذات میں الجھا دے۔ اے حی اے قیوم، اے اللہ ہمارے خادم حرمین شریفین کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تو اپنی مرضی اور اپنے منشا کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ انہیں اور ولی عہد کو اور ان کے اعوان و انصار کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تم اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ دے۔ اے اللہ تو تمام تر مسلم سربراہوں کو اس کی توفیق دو جو تو چاہتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ
اے اللہ، اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ، اے اللہ ہمارے اوپر پردہ فرما، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری ذریت کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے، اے اللہ تو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہماری توبہ قبول کر لے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر اس سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔